اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معراج کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا درس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ we'll try to wrap up the Miraj incident that took place in the life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the 11th year of Nabuwa in Makkah al-Mu'azzamah۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور ان میں سے ایک نشانی جو سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میں ایک مقام سے مجھے بہت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ اور اس کی اولاد کے محل کی خوشبو ہے۔ اچھا، مشاطہ جو ہے، ابھی میں حدیث یہاں روک رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مشاطہ آپ سمجھ لیں اس زمانے کے ہیئر ڈریسر ہوا کرتی تھی، اس کو کہتے تھے۔ تو وہ اتنے ایڈوانس تھے کہ انہوں نے شہزادیوں کے لیے ہیئر ڈریسرز رکھے ہوئے تھے، جو آ کے عورت صرف شہزادی کے بال سنوارنا ہے کہ بس اس کا اتنا کام تھا۔ تو خیر، بہرحال اب میں حدیث کی طرف واپس آتا ہوں کہ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی، تو اس کی زبان سے نکل گیا اچانک بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے اس سے کہا کہ اللہ تو میرے باپ ہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، مشاطہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ تو شہزادی نے اپنے باپ کو کہلوا بھیجا۔ تو اس کا باپ جو فرعون تھا وہ سخت غصے ہوا، اور اس نے جو ہے نا اسی وقت حکم بھیجا اور اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ تو مشاطہ نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے، وہی بلند ہے اور وہی بزرگ ہے۔ تو فرعون تو یہ سن کے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ وہ تو یہی کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی ایک گائے بنی ہوئی تھی ان کے پاس، بہت بڑی سی۔ تو اس نے کہا اس گائے کو تپاؤ، اتنا تپاؤ کہ یہ آگ بگولا ہو جائے۔ اور جب وہ آگ بگولا ہو گئی تو اس نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو بلوایا، اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ماں کے سامنے ڈلوایا۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ دیکھ لے کہ اس کی اولاد جب تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے تو اللہ کا نام لینے کی دیکھیں اذیت کیا ملتی ہے۔ چنانچہ جب آگ گرم ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بولو، اتنا تو تمہارا حق ہے ہم پر۔ تو اس نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جو ہیں نا وہ ایک ہی جگہ دفنانا، الگ الگ نہ دفنانا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ شرط منظور کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک ایک کر کے بچے ڈالے گئے۔ جب سب جل کر راکھ ہو گئے تو جو سب سے چھوٹا بچہ تھا، جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا، اس کی باری آئی۔ تو فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو گھسیٹا، تو اس بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا کہ کیا اب میں اس شیرخوار کو مرتے ہوئے بھی دیکھوں گی؟ تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، اور اس نے بآواز بلند کہا کہ اماں افسوس نہ کر، اماں ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس عورت کو صبر آ گیا، اور پھر اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اور پھر اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا، اور وہ سب مار دیے گئے۔ تو اللہ نے ان کو کیا اجر دیا کہ اللہ نے ان کو جنت میں محل بنا کے دے دیا، ان کے صبر کے جواب میں۔ جو انہوں نے صبر کیا اللہ کا نام لینے پر، پورا خاندان جو ختم کر دیا گیا،
تو اس خاندان کو جنت میں ایک ایسا محل دیا گیا کہ جس کی خوشبوئیں دور دور تک آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے۔ ایک تو یہ بچہ، ایک وہ بچہ جس نے یوسف کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے جریج ولی کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جن علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سند کے حساب سے بے عیب ہے، جس کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سند سے مروی ہے حدیث۔ اب ذرا مختصراً ان بچوں کے حوال بھی پڑھ لیتے ہیں جو باقی بچے ہیں، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ یہیں پہ جواب مل جائے۔ ایک بچہ تو یہ ہے جس نے اتنی کم عمر میں، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، بولا۔ ایک وہ بچہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں گواہی دی، یعنی کہ جب زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور اس نے یوسف علیہ السلام کا جو قمیص پکڑ کے کھینچا، جو پھاڑ ڈالا، تو جب دروازے پر پہنچے یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر داخل ہوا۔ تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ عزیز مصر، تم اس شخص کو کیا سزا دو گے جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے گھر کی عورتوں پر بری نگاہ ڈالتا ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے آپ کے گھر کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی تھی۔ تو اب عزیز مصر پریشان ہو گیا، ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف یہ آدمی ہے، یہ ایک بات کہتا ہے، بیوی جھٹلاتی ہے، بیوی ایک بات کہتی ہے، یہ جھٹلاتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ وہ بے اولاد تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا تھا، دوسرے لوگوں کے جو اس کے نوکر ہوتے تھے، ان کے تو اس وقت گھر کا ایک بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ تو اس نے کہا فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، تو جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ گواہی دینے والوں میں سے ایک نے گواہی دی، یعنی اس بچے نے گواہی دی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، جو کہ ابھی شیرخوار بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، یعنی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچا ہے۔ تو ایک یہ واقعہ تھا جو قرآن میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی۔ اور جریج کا جو واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد تھے، اور ان سے کچھ لوگوں نے آپ سمجھ لیں کہ بغض کیا، جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو ان کی چرچے تھے ان کی عبادت کے، تو اس سے انہوں نے بغض کیا، اور انہوں نے ایک غلط قسم کی عورت کو تیار کیا کہ وہ جائے اور جریج کا ایمان خراب کرے، کیونکہ جریج بہت بڑے عابد تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جریج کے گھر کے قریب اپنا گھر بنایا، اور جریج سے وہ ہوتا ہے نا، آج کل بھی وہ خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں کہ حضور تعویذ گنڈے کر دیں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، اس طرح کر کے وہ بھی پہنچی اور جریج کے آس پاس منڈلانے لگی، لیکن جریج نے تو ایک آنکھ نہ ڈالی اس پہ، اللہ کا عابد تھا نا۔ اللہ نے وہی تو کہا ہے کہ ہم اپنے صالحین کو شر سے محفوظ رکھتے ہیں شیطان کے۔ تو جب اس کی کوئی چال نہ چلی تو وہ گئی ایک بڑے دور استادہ علاقے میں، اور وہاں پر اس نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا، وہاں اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچے کو لے کے آ گئی جریج کی خدمت میں، کہ مطلب یہ قوم کی خدمت میں کہ دیکھو یہ جریج کا بچہ ہے، اور جریج مانتا نہیں کہ میرا بچہ، اور قوم تو آپ کو پتہ ہے کس قسم کی خر دماغ قسم کی قوم ہوتی ہے، اور پھر عورت کے تو ویسے ہی کئی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ آ کے نا انہوں نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جریج کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ وہ جناب جریج کو جو مار رہے ہیں، جریج کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے مار کیوں رہے ہو یہ تو بتاؤ، لیکن قوم وہ پورا ان کا عبادت خانہ توڑ پھوڑ، اتنے میں کچھ لوگ آئے اللہ کے بندے، وہ اتنا عابد زاہد آدمی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے، لیکن قوم کا رکتی، اور اس وقت وہ بچہ بول پڑا،
وہ بچہ جو ابھی شیر خوار بچہ تھا اس نے گواہی دی کہ میں جریج کا بچہ نہیں ہوں بلکہ اس چرواہے کا بچہ ہوں جس سے یہ عورت منہ کالا کر کے آئی ہے. تو قوم پھر بہت شرمندہ ہوئی. اور جریج نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہونا تھا کہ جب میں جوان تھا اس زمانے میں ایک دن عبادت کر رہا تھا, میری ماں نے مجھے بلایا اور میں نے کہا کہ میں عبادت سے بھی فارغ ہو کر ماں کے پاس جاتا ہوں, لیکن میری عبادت لمبی ہو گئی. تو ماں نے غصے میں آ کے مجھے بددعا دی کہ جب تک تو کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے تو اللہ تجھے موت نہ دے. تو دیکھو یہ تو میرے ساتھ ہونا تھا کہ ماں کی بددعا تو لگتی ہی لگتی ہے. ماں باپ کے اول تو بددعا دیتے نہیں ہیں, لیکن اگر کبھی تنگ آ کر دے دیں تو اللہ محفوظ رکھے. ایسی لگتی ہے نا میرا بھائی, ایسی لگتی ہے کہ جن کو لگتی ہے ان سے پوچھو کہ کیسے لگتی ہے. تو خیر بہرحال یہ جریج کا واقعہ تھا. تو یہ 3 بچے ہو گئے. چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جن کو پھر سورہ مریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جب بی مریم اپنی قوم میں آئیں بچے کو لے کے, تو قوم نے ان سے کہا کہ مریم یہ تم نے کیا کیا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. تو جب بی بی مریم اپنی قوم میں واپس آئی تو قوم نے کہا کہ مریم ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کیا؟ تو نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بری عورت تھی. تو بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ جو ابھی گہوارے میں تھا, قوم کہنے لگی کہ اس بچے سے ہم کیا بات کریں, یہ تو بچہ ہے, یہ تو بول نہیں سکتا. تو بچہ بول پڑا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ وہ چوتھا بچہ تھا جو گہوارے میں بولا ہے. تو حدیث میں جو الفاظ آئے تو میں نے سوچا کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کون بچے تھے اور ان کی کیا ڈیٹیل تھی. تو مختصراً اس ڈیٹیل کو میں نے سوچا کہ میں بیان کر دوں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جبریل لے کر مجھے نیچے اترا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی, ہنس ہنس کر مسکرا کر مجھے ملے, سوائے ایک فرشتے کے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا, مجھے مرحبا بھی کہا, لیکن وہ مسکرایا نہیں. جبرائیل یہ کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا اداس ہے؟ آخر میرا مدنی ہے نا, اس کا دل بھی تو کتنا اللہ نے رحم والا بنایا ہے. تو حضرت جبریل نے فرمایا میرا مدنی وہ مالک ہے, یہ جہنم کے داروغہ ہیں, یعنی جہنم کے بڑے ہیں. یہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسے نہیں اور قیامت تک نہیں ہنسیں گے, کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا. یہی موقع تھا کہ آپ سے ملے, تو یہی ایک خوشی کا موقع تھا جس کے لیے سارے ملائکہ منتظر تھے کہ وہ کون ذات پاک ہے کہ جو محور ہے انسانیت کی ہدایت کا. تو اللہ جب اس کو لائے تو ہم ان سے ملیں, یہ ان کی خوشی کا موقع تھا کہ اس پر تو خوش ہو جاتے, لیکن وہ اس پر بھی خوش نہ ہوئے تو مشکل ہے کہ اب کسی اور بات پر وہ خوش ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جنت بھی دکھلائی, اللہ نے جہنم بھی دکھلائی. پھر جیسا کہ ہم اپنے پچھلے دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں ساتھ ہیں, یعنی 7 ہیں, 7 heavens, 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضُ مِثْلَهُنَّ, اور زمینیں بھی اسی طرح ہیں 7. لیکن زمینوں کا جو میٹر ہے وہ ایک ہے, اس لیے اس کو سنگولر کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو آسمان ہے ان کا میٹر جو ہے وہ پلورل ہے, ان کے لیے جو لفظ ہے وہ پلورل ہے, کیونکہ ہر آسمان کا مٹیریل جو ہے, جو میٹر ہے, وہ دوسرے آسمان سے الگ ہے. اس لیے آسمانوں کو تو پلورل میں کہا جاتا ہے اور زمین کو سنگولر میں کہا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان دنیا, یعنی کہ جو دنیا سے سب سے قریب ترین آسمان ہے, جو پانی اور دھوئیں سے بنایا گیا ہے, ایسے فرشتے ہیں ان میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جن کو پانی اور ہوا سے پیدا کیا گیا ہے.
تو ان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رعد، اور یہ فرشتہ بادلوں اور بارش پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کا سردار ہے۔ اور جو ملائکہ ہیں اس آسمان پر ان کی تسبیح ہے سبحان ذی الملک والملکوت، شہادت اور عالم غیب کا مالک پاک ہے۔ اسی لیے علماء کرام اس آسمان کو آسمان ملکوتی بھی کہتے ہیں، جو مدارج بیان کرتے ہیں نا کہ عالم ملکوتی اور عالم جبروتی اور عالم ہوتی لاہوتی، تو یہ ان تسبیحات کی وجہ سے اس عالم کو عالم ملکوتی کہتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان میں مختلف رنگوں کے فرشتے ہیں جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، عزت و جبروت، جبروت کہتے ہیں غلبے اور طاقت والا، تو وہ کہتے ہیں عزت و جبروت والا رب پاک ہے۔ اور پھر تیسرے آسمان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا آسمان اللہ نے لوہے سے بنایا، اس میں کچھ فرشتے ہیں جن کے مختلف پر مختلف چہرے اور مختلف آوازیں ہیں، اور وہ سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں سبحانک انت الحی الذی لا یموت، تو پاک ہے، تو زندہ ہے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ ایک صف بنا کر کھڑے ہیں کہ گویا کوئی دیوار ہو، اور خوف خداوندی کی وجہ سے ان میں سے ایک دوسرے کے رنگ کو نہیں پہچانتا۔ اور چوتھا آسمان اللہ نے محاس یعنی تانبے سے بنایا، اس میں تیسرے آسمان کے فرشتوں سے دگنے فرشتے ہیں، اسی طرح ہر اوپر والے آسمان میں پچھلے آسمان سے زیادہ فرشتے ہیں، اور چوتھے آسمان کے فرشتے قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں مختلف قسم کی عبادات میں مصروف ہیں۔ اللہ ان میں سے کسی فرشتے کو اپنے کاموں میں سے کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، تو وہ فرشتہ جب جا کے واپس آتا ہے اور وہ ساتھی فرشتہ جو اس دوران عبادت میں لگا ہوا تھا وہ اس کو پہچان نہیں پاتا ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کے نور میں جو اضافہ کر دیا، اور وہ پھر یوں کہتے ہیں فرشتے جو اس آسمان پر ہے سبوح قدوس ربنا الرحمن الذي لا الہ الا هو، سبوح پاک ہے، قدوس مقدس ہے، اور ربنا الرحمن ہمارا رب رحمان جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پانچواں آسمان اللہ نے چاندی سے بنایا کہ اس میں کچھ فرشتے ہیں جن کی تعداد چاروں آسمانوں کے فرشتوں سے زیادہ ہے، اور وہ سجدہ ریز ہیں، وہ سجدے میں ہیں اور رکوع میں ہیں، اور قیامت تک اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق تھا۔ ایمان سے بتاؤ پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو سجدے میں پڑے ہیں، یہ تو رکوع میں پڑے ہیں، اور یہ سجدے اور رکوع سے اٹھتے بھی نہیں ہیں، اپنی نگاہوں کو تک نہیں ہٹاتے، اپنے ذہن کو بھی نہیں ہٹاتے، اور پھر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم نے تو بالکل بھی نہیں کیا۔ اور چھٹے آسمان کو اللہ نے ذهب سے بنایا یعنی سونے سے بنایا، اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے جس کو کروبین کہتے ہیں یا مقربین کہتے ہیں، جس کو اقبال نے بھی اپنے کلام میں بتایا کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، یعنی یہ چھٹے آسمان کے جو ملائکہ ہیں لا تعداد ہیں، بہت ہیں، یہ ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اتنے ہیں یہ، اور یہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور یہی فرشتے ہیں چھٹے آسمان کے جن کو اللہ دنیا کے کام انجام دینے کے لیے بھیجتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور یہ بلند آواز ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ساتواں آسمان اللہ نے سرخ یاقوت سے بنایا، اس میں پہلے آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں، اور ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو 7 لاکھ فرشتوں سے افضل ہے، 7 لاکھ فرشتوں، اور ان میں ایسے لشکر ہیں جو آسمان کے قطروں
تر مٹی، ریت اور نرم زمین اور ریت اور پتوں ان کی تعداد کے مثل ہے. یعنی آپ سوچیں زمین میں کتنے ریت کے ذرے ہوں گے، اور فضاؤں میں اور خلاؤں میں کتنی ریت کے ذرے ہوں گے، اور زمین پر کتنے پتے ہوں گے. ان فرشتوں کی تعداد جو 7ویں آسمان پر ہے ان سب سے زیادہ ہے. اور اللہ ہر دن جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث کے الفاظ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ان میں سے ہر فرشتے کے مختلف چہرے ہیں اور اس کے جسم میں مختلف آنکھیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں. وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. وہ عرش کی طرف دیکھتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اگر ان میں سے کوئی فرشتہ اپنے دونوں بازوؤں کو کھولے تو اپنے بازوؤں کے ایک پر سے تمام دنیا کو ڈھانپ لے. اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کا علم نہیں رکھتا. اور عرش کو یہ اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جو حسین اور نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں. ان میں سے جو 4 ہیں ان کی تسبیح یہ ہے سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. یا اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے حمد ہے کہ تو جاننے کے باوجود بردباری فرماتا ہے. اور دوسرے جو 4 ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف کا مستحق ہے کہ طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. یعنی آپ ان فرشتوں کی کیفیتیں دیکھیں، ان فرشتوں کی تسبیحات دیکھیں، اور وہ یہ رکتی نہیں ہے، وہ ہوتی رہتی ہیں اور پھر بھی ان کو یہ غم ہے کہ میرے مالک ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کریں جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج سے واپس تشریف میں لایا تو راستے میں قریش کے قافلے سے گزرا. اس قافلے نے غلہ اٹھایا ہوا تھا. اس قافلے میں ایک اونٹ تھا جس نے 2 بوریاں اٹھا رکھی تھیں، ایک سیاہ رنگ کی تھی اور ایک سفید. جب آپ قافلے کے پاس سے گزرے تو ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نشاندہی کروائی کہ دیکھو تمہارا اونٹ وہاں ہے. تو یہ ایک علامت تھی جو آپ نے راستے میں دیکھی. پھر ایک اور علامت جو آپ نے راستے میں دیکھی، آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی اور میں اترا تو ایک قافلے کا وہاں پڑاؤ تھا اور ان کے پاس ایک جگہ پانی تھا اور وہ ڈھکا ہوا تھا. تو میں نے پانی اس میں سے لیا اور میں نے پانی پی لیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر کہا کہ میں نے اس کو ویسے ہی ڈھانک دیا جیسا کہ پہلے رکھا ہوا تھا. تو یہ دوسری علامت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو آپ ام ہانی کے گھر گئے جو آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بہن تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا. تو ام ہانی نے کہا کہ خدا کے لیے اللہ کے رسول یہ قریش کو نہ بتائیے گا، وہ ایک ہنگامہ کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی تھوڑی حکمتوں کا انتظار کرتے ہیں، ان کو تو حکم ہوتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قریش کو بتانے کے لیے. تو مہانی نے اپنی ایک غلام ساتھ کر دی کہ دیکھو جاؤ قریش کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے یہ بات بیان کی قریش سے. تو ابو جہل جو تھا نا، ہی واز ایکسٹریملی اسمارٹ پرسن ان ہز اون مائنڈ. اس نے کہا ایک سیکنڈ اللہ کے رسول، اور پھر اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. کفار کے تمام جو سردار تھے ان کو ادھر 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 دیکھو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا آپ ایک بار پھر کہیں گے کہ کہیں آپ بات سے پھر نہ جائیں نا. اس کو یہ ڈر تھا، جس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا پہلے لوگوں کو جمع کر لوں تاکہ لوگ مجھے نہ جھوٹا کہیں. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی. تو اس نے کہا دیکھو لوگوں اللہ کے رسول دیکھو کیا بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں ہمیں کوئی نشانیاں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی وہ بتائی جو آپ نے راستے میں دیکھا تھا کہ
صبح سے پہلے آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور جو کچھ دیکھا اپنی قوم کو بتایا تو ان سے فرمایا کہ میرے سفر معراج کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ فلاں فلاں مقام پر میں نے تمہارے قافلے کو دیکھا اور وہ فلاں فلاں دن تمہارے پاس آئے گا، ان میں سب سے آگے ایک سیاہ رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ ٹاٹ ہے اور 2 بورے ہیں۔ جب وہ دن ہوا تو وہ لوگ دیکھنے لگے، حتیٰ کہ دوپہر کے قریب وہ قافلہ آیا تو ان لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے وہی بات بتائی جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ تو یہ تو تصدیق ہو گئی تھوڑے دن کے بعد، لیکن اب انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ ابو جہل اور کچھ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ هل سمعت ما قال صاحبک، کیا تم نے بھی سنا ہے کہ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ کل رات بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بات میرے مدنی نے کہی ہے۔ قریش نے کہا ہاں اور کس نے کہی ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا تو پھر میرے مدنی نے صحیح کہا ہے۔ بغیر پوچھے بغیر کسی اور سے تصدیق کیے فوراً ابوبکر نے کہہ دیا کہ میرا مدنی صحیح کہتا ہے، اس لیے ان کو ابوبکر الصدیق کہتے ہیں، سچ کہنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ جب انہوں نے کہا ہے تو کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اس بات میں تعجب اور انوکھا پن کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہمارے مدنی تو ہم سے کہتے ہیں کہ صبح شام مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں، ابھی جبریل آیا ابھی چلا گیا، ہم تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو جو جبریل کو بھیج سکتا ہے اور بلا سکتا ہے وہ اپنے حبیب کو نہیں بلا سکتا؟ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے ابو جہل جو دوڑا دوڑا آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور تو اس واقعے کو حدیث کی کتابوں میں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے۔ تو خیر کفار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں لینے کے باوجود بھی کہاں باز آتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ کتنا ڈیٹیل چیزیں بتائیں لیکن نہیں مانے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں، اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تم بھی بیٹھو کیونکہ تم وہاں جا چکے ہو، اور آپ سے پوچھا کہ اچھا اب ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے ہیں۔ یعنی کتنی تکلیف دہ بات ہے نا کہ اللہ کے رسول سے دیکھو سوال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے ہیں۔ یعنی ایمان سے بتائیں آپ اپنی مسجد میں جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، 5 وقت جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی کھڑکیاں ہیں مسجد میں، کتنے ایگزٹس ہیں اور کتنے ڈورز ہیں؟ نہیں پتا، کیونکہ ہم وہاں کھڑکیاں گننے نہیں جاتے، اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول عبادت کرنے گئے تھے، کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے تھے۔ اب اس اسٹوپڈیٹی کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ شاید ان کو ہدایت آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسَ، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے روشن کر دیا، یوں کہ گویا میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں کے سامنے، میرے اور اس کے درمیان میں سے اللہ نے پردہ اٹھا دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے اور یہ بتائیے اور یہ بتائیے، اور میں ان کے سوالات کے جوابات دیتا چلا گیا۔ اور میں پریشان ہو رہا تھا جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے، کیونکہ مجھے تو یہ باتیں نہیں پتا تھیں، یاد نہیں تھیں۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور پردے اٹھا دیے، تو پھر وہ جو بات پوچھتے میں اس کے جواب دیتا چلا جاتا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو گنا نہیں تھا، چنانچہ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ایک ایک دروازہ شمار کرنے لگا۔ یعنی وہ جو اللہ نے پردے اٹھائے تھے نا، تو آپ لٹرلی دیکھ رہے تھے بیت المقدس کو۔ تو حضرت ابو یعلا کے نزدیک یوں ہے کہ آپ سے بیت المقدس کی کیفیت حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مطعم بن عدی نے پوچھی تھی، کہ مطعم بن عدی وہ آدمی تھا جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے، اس نے پوچھا تھا کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس میں آپ نے کیا کیا دیکھا۔ یعنی اتنی تکلیف میرے مدنی کو دی ہے ان لوگوں نے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں لگے رہے کہ شاید ان اللہ کے بندوں کو ہدایت مل جائے۔
آپ نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے، ان کی ہر قسم کی بیہودہ بات کو برداشت کیا، ان کے شور شرابے کو برداشت کیا، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، حق پر قائم رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہی تو نبیوں کا کام ہوتا ہے، یہی تو انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات کرتے رہتے۔ یعنی سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمہ اللہ علیہ اس واقعے میں مشرکین نے جو آپ کا مذاق اڑایا اس میں ایک بڑی ڈیٹیل لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو قریش کے لوگوں نے بہت شور مچایا اور انہوں نے سیٹیاں بجائیں اور کچھ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر مطعم ابن عدی بولا کہ آج سے پہلے جب تک تم نے یہ بات نہیں کہی تھی اس وقت تک بھی میں تمہارے معاملے میں کچھ زیادہ سخت نہیں تھا، مگر اب میں گواہی دیتا ہوں نعوذ باللہ کہ تم جھوٹے ہو۔ بیت المقدس جو کہ مہینوں کی چڑھائیاں چڑھنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے اور آ بھی گئے۔ لات اور عزا کی قسم، نہ میں تمہاری کبھی تصدیق کر سکتا ہوں نہ کروں گا۔ تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا مطعم، تو نے اپنے بھتیجے کو بہت بری بات کہی اور ان کے ساتھ بہت بری طرح پیش آیا، تو ان کو جھوٹا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں۔ صدیق کا مقام تو دیکھے نا ذرا، کیسے بھیڑ گیا اس دشمنوں سے اللہ کے رسول کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنایا تو کچھ وہ لوگ بھی مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ مگر اس سلسلے میں مواہب اللدنیہ جس کتاب سے ہم کچھ اور واقعات امام قسطلانی کی نقل کر چکے ہیں، اس میں ہے کہ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ تو خیر بہرحال زیادہ تر قوی یہی رائے ہے کہ مسلمانوں کی ایمان کو اس بات سے تقویت پہنچی اور کفار اس بات سے اور بفر گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اپنی زبانوں کو دراز کیا اور حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچ گئے کہ آپ صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ اب بتاؤ۔ تو یہی موقع تھا کہ مطعم ابن عدی نے آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کا نقشہ اور تفصیل بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے تفصیل بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے متعلق بالکل صحیح باتیں بتلاتے رہے اور حضرت ابو بکر حضرت کی ہر اطلاع پر کہتے رہے کہ آپ نے سچ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے خاص مسجد کا نقشہ بتلانا شروع کیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ قریش میں سے جو بھی بیت المقدس جا چکا تھا وہ آپ کی ہر بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور حل نہ تھا۔ تو اللہ نے اٹھا کر بیت المقدس میرے مدنی کے سامنے کر دیا تاکہ ان لوگوں کی سوالات کا جواب دے سکیں۔ اسی لیے مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی یہ لکھتے ہیں کہ قریش چونکہ آسمانوں سے واقف نہیں تھے اس لیے انہوں نے آسمانوں کے معاملے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ بیت المقدس سے واقف تھے اس لیے انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا کہ اگر آپ یہاں جھوٹے نکلے نعوذ باللہ تو ہم کہیں گے وہ بات بھی جھوٹ ہے اور یہ بات بھی جھوٹ ہے اور آپ جھوٹے ہیں، اور یہاں اگر آپ سچے نکلے تو پھر ہم آگے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بڑی اسٹریٹجکلی اپنی طرف سے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ بھی تو کہتا ہے نا وہ ایک چال چلے اور ہم ایک چال چلے، اور ہم خوب چال چلنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی جو صدیق لقب ہونے کی روایت ہے تو حضرت ام ہانی کی باندی نبع کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو بکر، اللہ نے تمہارا نام صدیق یعنی سچ کو قبول کرنے والا رکھا ہے، چنانچہ اسی لیے حضرت علی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اور پھر جب ان باتوں سے فارغ ہو گیا تو پھر مطعم ابن عدی نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول، اب ہم آپ سے اور ایک ضروری بات کہتے ہیں، پوچھتے ہیں
اب ہمیں ذرا ان چیزوں کے بارے میں بتائیے جو زیادہ ضروری ہیں۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خود ہماری قافلوں کے بارے میں بتائیے جو ملک شام کو جانے اور آنے والے ہیں، کیا ان میں سے بھی آپ کسی سے ملے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے روحا کے مقام پر بنی فلاں کا قافلہ دیکھا تھا۔ یہ روحا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور مدینے اور اس جگہ کے درمیان 2 رات کا سفر ہے۔ اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ وہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے کہ میں نے ان کے پڑاؤں میں پہنچا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، وہاں پانی سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا، تم اس کے بارے میں ان قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہو۔ اس پر مشرکوں نے کہا کہ ہاں، لات اور عزا کی قسم یہ ایک نشانی ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں نا ذرا، دشمن جو ہے وہ کس کس طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے پہ تلا ہوا ہے۔ اور اونٹ کا جو گم ہونا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے گزری نا، تو یہ اونٹ بت کا، کیونکہ ایک چیز اچانک سے گزر گئی تو جانور کے لیے تو ایک دم وحشت ہو گئی نا، تو وہ بت کا اور بدک کے بھاگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ تمہارا اونٹ وہاں ہے۔ خیر بہرحال یہ وہ واقعات تھے جو اسراء اور معراج کے سلسلے میں تھے، جن کو میں نے جمع کرنے کی اپنی طرف سے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس پروسیس میں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مختلف کتب حدیث سے، مختلف تفاسیر سے، مختلف آرٹیکلز سے، مختلف سیرت کی کتابوں سے، اور جو دوسرے ابحاث کی کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، انالیسس کی کتابیں لکھی ہیں، تو جگہ جگہ میں نے جو کتابوں کے مطالعے ہوئے ہیں ان کا ریفرنسز بھی آپ کو دیے ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔